حضرت ہم نے اس سے پہلے نشست نمبر 112 ختم کی تھی اور اب ہم 113 پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت قحافہ کا اسلام لانا، بدترین دشمنوں کو معافی اور اطراف کے قبائل کی طرف فوجی دستوں کی روانگی۔ ابھی تک ہم سن 8 ہجری رمضان المبارک میں چل رہے تھے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ حضور نے مکہ کے قیام کے دوران روزے نہیں رکھے، کیونکہ کافی دن قیام فرما رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیام غیر معینہ مدت کے لیے تھا اور جو سرایا مختلف قبائل کی طرف بھیجے تھے ان کی واپسی کا انتظار تھا۔ اس کے بعد حنین کی واپسی کی طرف روانگی کا قصد اور تیاری تھی، کیونکہ بہت ہی سرکش لوگ تھے۔ اور پھر مدینہ کو واپسی، چونکہ اس سے اہل مدینہ کی دلجوئی ہو رہی تھی اور حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ اصحاب نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور اس وقت حضور ایک پہاڑی پہ دعا فرما رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب شاید حضور مدینہ واپس نہ جائیں۔ مگر شاید آپ کو یاد ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ والوں نے بیعت کی، ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ مدینہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضور ان کی سوچ سے باخبر ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ایسا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مگر یہ خدشہ ہے کہ کہیں کعبے کی کشش آپ سے جدا نہ کر دے۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم فتح مکہ کے واقعات بیان کر رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور نے کعبے کا سقایا اور خدمت کا نظام چوں کا توں رکھا۔ یہاں ایک اور حیرت انگیز بات سرزد ہوئی، وہ اس وقت تک کسی فاتح نے نہیں کی تھی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب بھی اس وقت کسی شہر پر چڑھائی کی جاتی تو اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس شہر کا مال و متاع لوٹا جائے، اور فاتح اور اہل لشکر کا حق تھا، کیونکہ فوجیوں کو کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ مگر یہاں تو مقصد علیہ حق تھا، لہذا بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے یہ اچنبے کی بات تھی کہ حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے مال سے بھی تعرض نہیں کروں گا، جس سے آئندہ کے لیے قبول اسلام کا راستہ کھل گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے عرصے میں پہلے مکہ اور پھر تمام عرب اسلام لے آیا، اور صدیوں کی دشمنیاں جو ان کے خون میں رچی بسی تھیں غائب ہو گئیں۔ چونکہ یہاں بھی بشریت تو تھی، لہذا اکا دکا لغزشوں کو چھوڑ کر اس کا حضور نے فوراً خون بہا ادا فرما دیا۔ وہ قتل خون نہیں ہوا جو کہ عام طور پر ایسی حالت میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس وقت فاتح فوج کا ہر سپاہی بدلہ لینے کی قدرت رکھتا تھا۔ صرف 2 واقعات انتقام کے ہوئے، ایک مکہ میں جس کا فوراً خون وہاں 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما دیا۔ یہ جنید بن عقو کا خون بہا تھا جس کو بنو کعب نے قتل کیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اپنے مکہ کے قیام کے دوران حضور نے بنو خزاعہ کی طرف خالد بن ولید کو روانہ فرمایا کہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ مگر خالد بن ولید کا ان کے ذمے کوئی قتل واجب تھا، لہذا ان میں سے چند آدمی قتل کر دیے جو ان کے مجرم تھے۔ اسی رات حضور نے ایک خواب دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے حدیث کا، جو کہ ایک عربی کھانا ہے اور حضور کو بہت مرغوب تھا، ایک لقمہ لیا، اس کا مزہ بھی زبان پر محسوس ہوا، لیکن وہ حلق میں پھنس گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہاتھ ڈال کر نکالا۔ حضرت ابوبکر نے خواب سن کر کہا کہ آپ نے قبائل کی طرف جو سرایا بھیجے ہیں کچھ اچھی خبر لائیں گے اور کچھ ناپسندیدہ، لہذا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اس کی اصلاح کرا دیں۔ بقول ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی وقت ایک آدمی حضور کی طرف ادب سے بڑھا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ حضور نے اس سے سوال
کیا۔ کیا خالد کو کسی نے منع نہیں فرمایا؟ تو اس نے عرض کیا کہ کیا تھا۔ ایک شخص نے جس کا نام میں نہیں جانتا، گورا اور میانہ قد تھا، اس نے منع کیا تھا، اس کو انہوں نے جھڑک دیا۔ دوسرا ایک اور شخص طویل القامت نے بھی منع کیا اور بحث بھی کی، اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی تک نوبت پہنچ گئی۔ حلیے سے پہچان کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا بیٹا عبداللہ اور دوسرا سالم بن مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ طبیعت بن اسحاق رحم اللہ کے مطابق جیسا کہ انہوں نے حکیم رحمۃ اللہ علیہ بن حکیم سے، اور حکیم نے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جا کر موقع واردات کا معائنہ کرو اور جہالت کی تمام نشانیاں مٹا دو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری صورتحال واضح ہوئی تو انہوں نے سب کو معاوضہ ادا کیا اور ان کی ایک ایک چیز واپس کی۔ تمام مطالبات ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا تو آپ نے اعلان کی فرمایا کہ اب تو تمہارا کوئی مطالبہ باقی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے تو حضرت علی نے وہ بچا ہوا مال بھی ان کے سپرد کر دیا جو یہاں سے لے کر گئے تھے۔ پھر واپس آ کر حضور کو اطلاع دی، اس پر حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے تیرے آگے ہے، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے دن سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ابو قحافہ تھے، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور نابینا تھے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف فرما ہوئے تو وہ بھی کسی لڑکی کی انگلی پکڑے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے فرمایا کہ تم نے ان بزرگ کو کیوں تکلیف دی؟ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ان کا چل کر آنا، آپ کے پاس آنا کہیں بہتر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ پھر ان سے آپ نے فرمایا کہ ایمان لے آئیں، لہذا انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بلا تعامل بیعت کر لی، اور حضور نے ان کے جب بال بے تحاشا پڑے ہوئے دیکھے تو فرمایا ذرا ان کا خط تو بنوا دو اور بالوں میں مہندی لگواؤ۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ ایک شخص فضالہ نامی اپنے دیوتاؤں کی بے حرمتی برداشت نہ کر سکا، لہذا اس نے چاہا کہ حضور کو قتل کر دے، مگر جب قریب پہنچا تو آپ نے پہچان کر اس کا نام لے کر مخاطب فرمایا کہ کیا فضالہ ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا بات دل میں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ فقل راوی یہ جواب سن کر حضور خندہ زن ہوئے۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ سے استغفار کرو، اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کایا ہی پلٹ گئی اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیسے حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، مجھے ایسا لگا کہ دنیا میں مجھے ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، اور یہ صورتحال زندگی بھر رہی اور ان کا دل پرسکون رہا۔ آخری مزاحمت میں ناکامی کے بعد، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اکرمہ تو یمن چلے گئے تھے، مگر صفوان بن امیہ کو کشتی نہیں ملی۔ اتنے میں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے حضور سے پروانہ عمل لے کر پہنچ گئے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ یمن جا رہا ہے تو یہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن امیہ جدہ کی طرف نکل گیا ہے کہ یا تو یمن فرار ہو جائے
یا سمندر میں کود کر اپنی جان دے دے، اور وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، لہذا اس کو امان دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اے امان، اسے امان ہے۔ تب عمیر نے کہا کہ آپ کوئی نشانی عنایت فرمائیے کہ میں اسے یقین دلا سکوں کہ آپ نے امان عطا فرما دی ہے۔ جس امامے کو پہنے ہوئے فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تھے، اس کو عطا فرما دیا، اور وہ لے کر جدہ چلا گیا، اس کو امن کی خوشخبری سنائی، لیکن اس نے جو کچھ اسلام دشمنی کی تھی اس کی بنا پر اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ معاف کر دیا جائے گا، مگر یہاں اس کا واسطہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ وہ عمیر کے سمجھانے سے چلا تو آیا، مگر جب حضور کے سامنے پہنچا تو حضور سے پوچھنے لگا کہ یہ عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے معاف کرا دی۔ جب حضور نے فرمایا ہاں، فرمایا تو کہنے لگا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دیجیے، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ حضور نے فرمایا 2 نہیں، تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اکرمہ کے لیے بعد میں ام حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ اس کی بیوی تھیں، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس کی بیوی تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں، امان طلب کی اور وہ اسے یمن جا کر لے آئیں۔ صفوان کی بیوی فاختہ بھی اسلام لے آئی تھیں، لہذا جب 4 ماہ کے بعد صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا تو انہی کے نکاح میں رہنے دیا۔